مرحبا رمضان مرحبا 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 رمضان مرحبا رمضان مرحبا مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا 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 رمضان مرحبا رمضان مرحبا مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا 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 رمضان مرحبا رمضان مرحبا مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ تبارک و تعالی آج ایک مرتبہ پھر 25ویں سحری ٹرانسمیشن لے کر مرحبا اسلام حاضر خدمت ہے. روزانہ کی طرح 24ویں آج سحری ہوگی انشاءاللہ. تو یہ لے کر مرحبا اسلام کی جانب سے آج الحمدللہ لے کر حاضر خدمت ہیں. روزانہ آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ، نئے علماء کرام کے ساتھ، نئے ثناخواں کے ساتھ الحمدللہ ہم آتے ہیں. روزانہ ہی ایک نیا ٹاپک ہوتا ہے، نئے ثناخواں ہوتے ہیں اور الحمدللہ نئی نئی گفتگو ہوتی ہے. میں دیکھنے والے ناظرین اور سننے والے سامعین اور جو بھی یہاں پر موجود ہیں، آپ تمام سے بار بار یہ عرض کیا جاتا ہے کہ آپ بھی اپنی فرمائش کر سکتے ہیں. اور ماشاءاللہ آج بہت ہی سینئر ثناخواں الحمدللہ ہمارے سیٹ پر موجود ہے اور ہمارے ساتھ روزانہ ایک نئے عالم دین الحمدللہ ہوتے ہیں. اور آج کا موضوع انشاءاللہ بڑا پیارا موضوع ہے جس میں انشاءاللہ بہت ساری گفتگو ہوگی. صحابہ کرام کے بارے میں کریں گے، علم دین کے حوالے سے خصوصاً، کیونکہ ظاہر سی بات ہے علم دین سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور اس کے حساب سے کتنا علم دین سیکھنا اور کیا کیا علم دین سیکھنا ضروری ہے اور کس سے سیکھنا ضروری ہے یہ بھی انشاءاللہ ہاں آپ اپنے موضوع کے اندر لے گئے. اور علم دین یقین مانے سیکھنا بہت ہی ضروری ہے. طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل، دیگر معاملات، نماز کے مسائل، غسل کے مسائل، طہارت کے مسائل، یہ ساری زندگی کے اندر بہت ساری ضروریات پڑتی ہیں. تو انشاءاللہ اس کے حوالے سے علامہ صاحب کی بارگاہ میں ہم حاضری دیں گے اور انشاءاللہ الکریم ان سے بھی سوالات کیے جائیں گے. تو میرے دیکھنے والے ناظرین، سننے والے اور دیگر حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پیج کو لائک بھی کیجیے گا اور اس کو شیئر بھی کیجیے گا اور تاکہ دین کی بات آگے تک پہنچ جائے. آئیے آج ہماری جو ثناخواں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے میں ان کا تعارف بھی کراتے جاؤں. آج ہمارے ساتھ بہت ہی پیاری شخصیت حضرت علامہ مولانا محمد نعمان قادری صاحب تشریف فرما ہے. حضرت کا خوش آمدید ہے اور ان کے ساتھ بہت ہی پیارے قاری روزانہ ہی ایک نئے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. آج ہمارے ساتھ جو قاری ہیں علی رضا قادری صاحب، حضرت آپ کو بھی خوش آمدید ہیں. اور ان کے ساتھ ایک بہت ہی بہترین آواز اور بہت ہی بہترین ثناخواں جناب میری مراد محمد فرقان سہروردی قادری صاحب ماشاءاللہ حضرت بھی ہمیں جوائن کیا ہے. حضرت آپ کو بھی بہت خوش آمدید ہے. اور ماشاءاللہ ایک اور بہترین ثناخواں میری مراد جناب مرزا فروخ سہروردی صاحب کہ ماشاءاللہ انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. اور ان کے ساتھ ایک اور ثناخواں ہیں محمد سالم قادری صاحب ماشاءاللہ. آج یہ بہت بہترین ثناخواں آئے ہیں، قرہ حضرات بھی آئے ہیں اور علامہ صاحب بھی آئے ہیں. موضوع آج کا بڑا پیارا، علم دین کس سے حاصل کیا جائے، کتنا حاصل کیا جائے، کہاں تک علم دین سیکھنا ہے. یہ بہت سارے موضوعات بن سکتے ہیں، بہت سارے سوالات بھی بن سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ اپنے وقت کے اندر رہ کر انشاءاللہ علم دین کی فضیلت کے حوالے سے، علم دین کے معاملات کے حوالے سے انشاءاللہ ہم علامہ صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیں گے. آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اور پروگرام کے اندر الحمدللہ روزانہ تلاوت کلام پاک ہوتی ہے. تو تلاوت کلام پاک کے لیے میں علی رضا قادری صاحب سے کہوں گا کہ ہماری آج اس بابرکت محفل کا تلاوت کلام پاک سے آغاز فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الحمد لله الذي وهب لي على القبر إسماعيل
ربي لسميع الدعاء. سبحان اللہ سبحان اللہ. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان اللہ سبحان اللہ. ما شاء اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب علی رضا قادری صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے. اللہ کریم ان کی آواز میں اور برکت عطا فرمائے. اللہ کریم ہم سب کو قرآن سننے قرآن پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے. آج ماشاءاللہ بڑا پیارا موضوع ہے. بار بار اس لیے عرض کیا جاتا ہے تاکہ جو سننے والے ہیں تاکہ یہ موضوع پر جب بات کی جائے تو آپ بھی ضرور اسی کو سنیے گا. آج کا موضوع علم دین کے حوالے سے. علم دین سیکھنا ہے اور ضرور سیکھنا ہے. کتنا سیکھنا ہے یہ بھی انشاءاللہ پتہ چلے گا اور کس سے سیکھنا ہے یہ بھی انشاءاللہ آج ہم علامہ صاحب کی بارگاہ میں سوالات کریں گے. اگر آپ کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں کوئی کمنٹس کرنا چاہتے ہیں کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور عرض کیجیے گا. انشاءاللہ آپ کی فرمائش بھی ہم پوری کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. آگے اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور پروگرام کے اندر بہت ہی بہترین ثنا میری مراد محمد فرقان سہروردی سے عرض کروں گا کہ حمد باری تعالیٰ سے ہماری آج محفل کا آغاز فرمائیں. میرے رب قابل نہیں ہے تو تیری شان جل جلا جلا میرے رب تیری شان جل جلا جلا ہو میرے رب نہیں ہے تو تیری شان تیری شان جل جلا جلا ہو جسے
ذلت و آبرو تیری شان جل جلالہ تیرے ہاتھ ذلت و آبرو تیری شان جل جلالہ کبھی حمد تیری لبوں پہ ہو کبھی نعت تیرے حبیب کی ہے ریاضگی یہ تیری شان جل جلالہ ہے ریاض کی یہ آرزو تیری شان جل جلالہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی پیارے انداز میں فرقان سہروردی صاحب حمد باری تعالیٰ سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ آئیے اب اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، اور علامہ صاحب کی بارگاہ میں حاضری دینے سے پہلے میرے دیکھنے والے اور سننے والے سامعین ناظرین آپ سے دوبارہ عرض کروں گا کہ ہمارے پیج کو لائک بھی کیجیے گا، اس کو شیئر بھی کیجیے گا۔ آج کا موضوع علم دین کے حوالے سے کہ جو کہ زندگی کا بہت ہی بہترین حصہ اپنا علم دین سیکھنے کے اندر لگائیں تاکہ زندگی کے مراحل میں آسانی ہو، زندگی کے معاملات میں بہت سارے آسانی ہو، کیونکہ یاد رکھنا علم دین سیکھنا یہ بڑا ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا بھی بڑا ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ علامہ نعمان قادری صاحب تشریف فرما ہے، تو حضرت صاحب کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اور حضرت سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید ہے کہ ماشاءاللہ آپ ہمارے پروگرام کے اندر آئے ہیں۔ حضرت اس وقت ظاہر سی بات ہے ایک جدید دور چل رہا ہے اور لوگ علم دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے علم دین سیکھنے کے حوالے سے۔ کوئی مختصر وقت میں اگر ہماری اس پیج سے، ہمارے من سے، ہماری اس جگہ سے کوئی علم دین کے حوالے سے اگر آپ کوئی فضیلت بیان کر دیں اور اس کے حوالے سے کوئی اور باتیں اگر بیان کرنا چاہیں تو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے فرمایا کہ میری تمہارے ادنا پر۔ کیا بات ہے! یعنی فرمایا جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا امتی پر ہے، اسی طرح عالم کی فضیلت عابد پر ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عالم کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہیں، اور جب وہ علم کے راستے میں نکلتا ہے تو فرشتے اس کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اب یہ تو علم دین کی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے اب کس کو کتنا علم دین سیکھنا چاہیے؟ تو ایک حدیث مبارکہ ہے کہ علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے، یا ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ بالغ ہو جائے تو اس پر نماز فرض ہو گئی، اب اس پہ نماز کے شرائط، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات کا علم سیکھنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ جب اس پر روزہ فرض ہوا تو اس پر روزے کے مسائل سیکھنا ضروری ہے، کہ اس پر لازم ہے کہ وہ روزے کے مسائل کو سیکھے۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ جب بندے کے اوپر بندہ صاحب استطاعت ہوا اور اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوئی، زکوٰۃ لازم ہوئی، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ زکوٰۃ کے مسائل کو سیکھے۔ اسی طریقے سے بندہ جس طرح وہ جس زندگی کے سٹیج میں داخل ہوتا رہے گا، اس سٹیج کا علم سیکھنا اس پر لازم ہے، کہ نکاح کر رہا ہے تو نکاح کے مسائل کو سیکھے، حرمت مصاہرت کے مسائل کو سیکھے۔ اسی طریقے سے حج فرض ہو گیا تو حج کے مسائل کو سیکھنا لازم ہے کہ وہ حج کے مسائل کو سیکھے۔ اسی طریقے سے اب یہ تو ایک اجمالاً سی بات تھی،
سب سے جو بیسیکلی جو علم ہے جس کو سیکھنا فرض ہے یا جس کو سیکھنا فرض عین ہے، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ اتنے عقائد اہل سنت کہ جن سے بندہ سنی صحیح العقیدہ ہو جائے، اتنے عقائد کا سیکھنا فرض عین ہے. کیا بات ہے. کہ اتنے عقائد کا سیکھنا فرض عین ہے. تو یہ وہ جو ہے مختصراً میں نے عرض کیا کہ علم دین ان مراحل کے اندر سیکھنا لازم ہے اور فرض ہے. اب پھر اسی طریقے سے یہ تو ایسا ہے کہ بڑے بڑے علماء، اور خود ہم نے سنا اپنے استادوں کو کہ ان کی اتنی عمریں ہو گئیں پڑھاتے پڑھاتے، اور پھر بھی وہ اپنے آپ کو علم سے خالی ہی تصور کرتے. جیسے کہ ایک مقام پہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے حوالے سے پڑھا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ 40 سال کا عرصہ آپ نے لکھا، فرماتے 40 سال کا عرصہ ہوا لیکن میرے دل پہ کبھی خطرہ بھی لاحق نہیں ہوا کہ میں کوئی عالم ہوں. آپ اندازہ لگائیں، فرماتے 40 سال کا عرصہ ہوا فتویٰ نویسی کرتے ہوئے، فتوے لکھتے ہوئے، لیکن میرے دل پہ یہ لاحق بھی نہیں گزرا یا میرے دل پہ کبھی خدشہ بھی نہیں گزرا کہ میں عالم ہوں. تو اسی طریقے سے جتنا علم دین سیکھے بندہ اتنا کم ہے. صحیح نصیب امیر اہل سنت کی سوچ کہ ہر گھر میں ایک عالم دین، ایک ہر گھر میں ایک عالم دین ہو. اگر ہر گھر میں ایک عالم دین ہو تو کیا ہی اچھی بات ہے. اور اسی طریقے سے جو شہر کی ضرورت ہے یا جو علاقے کی ضرورت ہے، اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے عالم بلد، کہ شہر کے اندر ایک ایسا عالم ہو کہ جس کی طرف تمام علماء رجوع کریں، اسے کہتے ہیں عالم بلد یا عالم کبیر. تو علماء فرماتے ہیں کہ ذہن نصیب کو اس کی طرف بھی قدم بڑھائے. تو یہ علم دین کی جو میں نے مختصر عرض کیا فضیلت ہے، اور یہی علم دین کے اسی اسٹیج پہ بندے کو سیکھنا چاہیے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. واقعی میرے ناظرین، اگر میں اس گفتگو کو اور بڑھاؤں تو سیدی اعلیٰ حضرت کی جو بات ہوئی کہ 40 سال گزر گئے، اب اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے شیخ الحدیث، شیخ القرآن، کہ جنہوں نے حضور کی شان کو ایسا بیان کیا کہ سر سے لے کر پاؤں تک حضور کی شان کو بیان کیا. اب وہ شخصیت کہہ رہی ہے کہ مجھے 40 سال ہو گئے لیکن میرے دل پر کبھی یہ نہیں گزرا کہ میں عالم ہوں. اسی طرح میرے پیارے بھائیوں، یقین مانیں، ہم سارے سمجھتے کہ بس ہم مفتی بن گئے، دو چار باتیں امام صاحب سن لیں یا سوشل میڈیا پہ جا کر کسی عالم صاحب کی، چاہے وہ اپنا ہو پرایا ہو، بس سن کے سمجھتے کہ بس اس نے جو بول دیا وہی حق ہے، سچ ہے. وہ بھائی خدا کے بندے کوئی عقل کے ناخن لے، کوئی عقل کی چیزیں لے، کیونکہ ہم بخاری کی باتیں کرتے ہیں. یقین مانیں، میں 100% اس بات کا چیلنج کرتا ہوں، اور اکثر یہ بات کرتا ہوں، لوگ بخاری کی باتیں کرتے ہیں، مسلم کی باتیں کرتے ہیں، ترمذی کی باتیں کرتے ہیں، لیکن یقین مانیں کسی نے دیکھی نہیں ہوگی، دیکھی نہیں ہوگی. ایک تو ہوتا ہے بات کرنا، وہ بھائی کبھی ہاتھ میں اٹھا کے بھی نہیں دیکھی ہوگی بخاری ہوتی کیسے. ہی بتا رہا ہوں، میرا اپنا ایک تجربہ ہے، میرا اپنے ایک معاملات ہیں. کسی نے کبھی مسلم اٹھا کے دیکھے گی، اگر بخاری کو دیکھا جائے، اس کی شرح کو دیکھا جائے تو شاید یہاں اسٹیٹ چھوٹا پڑ سکتا ہے، یہ جگہ چھوٹی سے پڑ سکتی ہے، اتنی بڑی بخاری ہے. آپ بولو گے بخاری اتنی بڑی ہو گئی، ہم نے تو صرف بخاری کا نام ہی سنا ہے. اور داؤد، اب ترمذی کو دیکھیں، سیاست کی جو حدیث مبارکہ کتابیں ہیں، اگر ان کو یہاں لا کر رکھا جائے، پھر ان کی شرح کو لا کر رکھا جائے تو ہو سکتا ہے یہ جگہ چھوٹی پڑ جائے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، بس سوشل میڈیا زندہ باد. سوشل میڈیا پہ ہم مفتی بن گئے، عالم بن گئے، سب کچھ بن گئے، لیکن جب مسائل آتے ہیں نا تو یاد رکھنا ضرورت پھر عالم کی پڑتی ہے، ضرورت پھر مفتی کی پڑتی ہے. حقیقت میں علم دین سیکھنا ہر مسلمان پر ضروری ہے، ہر اسلامی بہن پر، ہر عورت پر علم دین سیکھنا ضروری ہے. کیونکہ علم دین پر اگر بات کی جائے، گفتگو کی جائے تو یقین مانیں وقت ختم ہو سکتا ہے، باتیں ختم ہو سکتی ہے، لیکن علم دین کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے. علامہ صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ علم دین، جو عالم دین بنتا ہے، علم دین سیکھنے کو جاتا ہے تو اس کے لیے سمندر میں مچھلیاں اور سوراخوں میں چوٹیاں، اس کے فضائل بیان کیے گئے. پھر عالم دین کے بارے میں آتا ہے کہ جہاں سے گزر جائے اس کے مقام الگ ہیں، اس کے معاملات الگ ہیں. تو میرے ناظرین، میرے حاضرین، اور سب سے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ علم دین سیکھیں. اب علم دین بھی سیکھنا ہے. اب کیا کیا سیکھنا ہے؟ یاد رکھنا، بالغ ہو گئے تو غسل کے مسائل، وضو کے مسائل، کیا نام ہے، کاروبار کے مسائل، لین دین کے مسائل، سود کیا ہے، رشوت کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ بہت سارے معاملات ہیں. انشاءاللہ پھر علامہ صاحب کی بارگاہ میں ہم حاضری دیں گے. آئیے ایک نعت پیش کرتے ہیں. میں جناب محمد سالم قادری صاحب سے کہوں گا کہ نعت رسول مقبول سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ.
سیر گلشن کون دیکھے دست طیبہ چھوڑ کر 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 سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے کس کے در پر جائیں تیرا ستانہ چھوڑ کر کس کے در پر جائیں تیرا ستانہ چھوڑ کر بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر یا رسول اللہ میرے آقا بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر تو بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر مجھے اس پر بڑی پیاری بات یاد آ گئی. اب سنیں گے مزے پہ مزہ آ جائے گا, کیونکہ بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. یہ آپ میں کہتا ہوں میرے ناظرین و حاضرین سنیے گا کہ جبریل حضور کی بارگاہ میں کتنی مرتبہ ہے, دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں کتنی مرتبہ ہے. یہ ایک ایسی پیاری بات مجھے جب سے ملی ہے نا, میرا دل تو ٹھنڈا ہو گیا ہے, کیونکہ بات میرے مصطفیٰ کی ہے, شان میرے مصطفیٰ کی ہے. میرے حاضرین و ناظرین اس شعر پر توجہ کیجیے گا اور ذرا اس کی وضاحت سنیے گا. حدیث پاک میں بالکل ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کی ملاقات اور آپ کی زیارت کو پسند فرماتے تھے. سیدنا جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضری دی اور دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کی خدمت میں بھی کئی مرتبہ حاضری ہوئی. چنانچہ نزہۃ القاری کے اندر موجود ہے سیدنا جبریل علیہ السلام آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں 12 مرتبہ آئے. آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں 12 مرتبہ آپ نے حاضری دی. حضرت ادریس کی بارگاہ میں 4 مرتبہ حاضری دی. حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں 50 مرتبہ حاضری دی. حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں 42 مرتبہ حاضری دی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں 10 مرتبہ حاضری دی. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں 4 مرتبہ حاضری دی. ذرا سبحان اللہ تو بولے نا یارا, یہاں بھی جو بیٹھے ہیں آگے سنیے گا, کیونکہ اگلی بات جو آنے والی ہے نا وہ مزے پہ مزہ. حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں 3 مرتبہ آپ نے حاضری دی. اور اب سنیے گا میرے آقا علیہ السلام کی شان, میرے آقا کا مقام سنیے گا.
میرے آقا کی ایسی عزت اور میرے آقا کا ایسا مقام، میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل علیہ السلام، انبیاء کرام کی بارگاہ میں کسی کی مرتبہ میں 50، کسی کے 10، کسی کے 4، کسی کی 3، کسی کے 42، کسی کے کتنے، لیکن سب انبیاء کا مرتبہ اپنی جگہ ہے۔ اب سنیے گا، سیدنا جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ حاضر ہوئے، 24,000 مرتبہ آپ بار بار آئے۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے، میرا دل چاہ رہا ہے یقین مانو میں اس موضوع کو لے لوں یار، ابھی بات ختم نہیں ہوئی۔ 24,000 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے۔ اس کے باوجود سیدنا جبریل علیہ السلام سے میرا آقا پوچھ رہے ہیں، کیا پوچھ رہے سنیے گا، کہ تم ہم سے زیادہ ملاقات کو کیوں نہیں آتے؟ تم ہم سے زیادہ ملاقات کو کیوں نہیں آتے؟ اب سنیے گا، عرض کیا رسول اللہ آپ کا سوال بڑا پیارا ہے، اس کا جواب بھی پیارا ہے۔ کہا مجھے رب کا حکم ملتا ہے میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ مجھے جب رب میری اگر مرضی چلے نا تو یا رسول اللہ آپ کی خدمت چھوڑ کے نہ جاؤں۔ یہ وہ در ہے جس در کو چھوڑ کر غلام نہیں جاتے۔ یاد رکھنا یہ تو جبریل تھے، لیکن صدیق اکبر کا مقام کیا ہوگا؟ ہاں وہ تو بار بار آ رہے ہیں، لیکن یہ تو ہیں حضور کی بارگاہ میں، یہ تو اب بھی موجود ہیں۔ یہ تو وہ مقام دیکھیں عمر کا مقام کیا ہوگا کہ وہ تو بار بار تمنا کر رہے ہیں آنے کی، لیکن عمر تو آج بھی ساتھ ہیں، اس وقت بھی ساتھ ہیں۔ میرا آقا فرماتے نا جب محشر کا میدان ہوگا، جب میں اٹھوں گا تو سب سے پہلے میرے سے صدیق اٹھیں گے، فاروق اٹھیں گے، ان کا مقام عثمان غنی ہوں گے، علی المرتضی ہوں گے۔ پھر یہ شعر سنا ذرا۔ بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر یا رسول اللہ میرے آقا بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر تو بار بار تینا یوں جبریل سدرا چھوڑ کر بار بار تینا یوں جبریل سدرا چھوڑ کر اور ایسے جلوے پر کروں میں لاکھوں حوروں کو نثار، ایسے جلوے پر کروں میں لاکھوں حوروں کو نثار، کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر، کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے دست طیبہ چھوڑ کر۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے محمد سالم قادری صاحب، بہت ہی خوبصورت انداز میں
نعت رسول مقبول سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ آئیے دوبارہ اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا موضوع ہے علم دین کی اہمیت، علم دین سیکھنے کی فضیلت ہم سن سکیں علامہ صاحب کی بارگاہ میں، کیونکہ اسی سے مراد ہمارا جو آج کا موضوع تھا، جو ہمارے پوسٹر پہ لکھا تھا عقیدہ اہل سنت، یہ بھی علم دین میں آتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا سوال کا جواب بھی ہو چکا ہے، ساری چیزیں ہوگی۔ حضرت میں آپ سے یہ کہوں گا، عقیدہ ظاہر سی بات ہے، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں مولوی صاحب بس نماز پڑھو، اللہ اللہ کرو، بس ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ عقیدے وغیرہ ہمیں نہیں پتہ عقیدہ ہوتا کیا ہے، یہ ارکان اسلام کیا ہوتے ہیں۔ یقین مانے میں تو پوچھتا رہتا ہوں نا، لوگوں کو ارکان اسلام تک کا بھی پتہ نہیں کہ ارکان اسلام ہوتے کیا ہیں، کہتے کس کو ہیں۔ تھوڑا اس حوالے سے بتائیے گا، کیونکہ اللہ کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ویسے بہت سارے ہیں، لیکن اگر آپ اس پر گفتگو تھوڑی فرمائیں تو۔ عقیدے کے حوالے سے یعنی عقیدے کی جو اہمیت ہے وہ اس چیز سے واضح ہوتی ہے کہ قرآن پاک میں جب اعمال کی بات کی گئی تو وہ بعد میں کی گئی ہے، پہلے عقیدے کی بات کی گئی ہے، صحیح، پہلے عقیدے کی بات کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے ہماری جو کتب ہیں، چاہے وہ فقہی کتب ہوں، چاہے وہ اصول فقہ کی کتابیں ہوں، اسی طریقے سے جو دیگر کتب ہیں ان میں احکام کی بات بعد میں کی جاتی ہے، عقیدے کی بات پہلے کی جاتی ہے۔ جیسے بہار شریعت ہے، اب فقہ حنفی میں اردو کے اندر بہت بڑی کتاب سمجھی جاتی ہے، لیکن جب آپ بہار شریعت کو پڑھیں گے، بہار شریعت کو کھولیں گے تو سب سے پہلا جو باب ہے وہ عقیدے کے متعلق ہے کہ اللہ رب العزت کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے جیسے مثال کے طور پہ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ معاذ اللہ اللہ پاک جھوٹ پر قادر ہے، معاذ اللہ۔ اب یہ جو عقیدہ ہے یہ کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العزت ہر عیب سے، ہر نقص سے اور ہر وہ چیز جو کمزور ہو، کمتر ہو، اور جو چیز بندے کے لیے عیب ہے تو وہ رب کے لیے، خالق کے لیے کیسے ہو سکتی ہے؟ تو وہ اللہ رب العزت اس سے بالکل پاک ہے۔ اسی طریقے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام، بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام معاذ اللہ مر کر مٹی ہو گئے، حالانکہ یہ بھی عقیدہ اگر اس کو دیکھیں تو یہ عقیدہ بھی کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ شہداء کے بارے میں قرآن پاک نے کہا کہ جو شہداء ہیں جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں بس تمہیں شعور نہیں۔ تو یہ تو شہداء کے بارے میں ہے، تو انبیاء کا مرتبہ تو شہداء سے بھی زیادہ ہے، شہیدوں سے بھی زیادہ ہے، تو انبیاء کے بارے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ معاذ اللہ وہ مر کر مٹی ہو جائیں؟ اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اس حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے زمین پر حرام قرار دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، فرمایا کہ انبیاء زندہ ہیں اور وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اب یہ عقیدہ ہے، اور اسی طریقے سے جب آپ اس کو مثال کے طور پہ کھولتے رہیں گے تو عقائد اس میں بہت سارے نکلتے رہیں گے کہ اسی طرح دوسری بات یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نور ہیں یا بشر ہیں، یہ بھی ایک عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں۔ آپ کی نورانیت بھی سب سے عمدہ ہے، آپ کی بشریت بھی سب سے عمدہ ہے، کیونکہ آپ ایسے بشر ہیں کہ ہم میں کوئی ایسا بشر نہیں، اور آپ کی نورانیت تو نورانیت کا عالم ہی اور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو آپ کا جنازہ مبارکہ تھا، تو جنازہ مبارکہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنا تلوہ مبارکہ اٹھا کر چلنے لگے، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کس کنڈیشن میں، اس پوزیشن میں کیوں چل رہے ہیں؟ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سعد بن معاذ کے جنازے میں فرشتوں کا رش ہے، نوری فرشتوں کا رش ہے، ان کے رش کی وجہ سے میں اس طرح چل رہا ہوں۔ تو آپ اس سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نورانیت کا اندازہ لگائیں کہ سدرۃ المنتہا کے موقع پر نوریوں کے سردار جبریل امی پیچھے رہ گئے اور میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام سدرہ سے آگے چلے گئے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ نورانیت ہے۔ اسی طریقے سے اور ہم آگے چلیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کہ بعض لوگ نعت اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے برابر مانتے ہیں، تو یوں بھی یہ بھی ایک جو ہے گمراہ کرنے والا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے برابر ماننا، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ عالم ہے کہ میرا آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام زمین پر کھڑے ہو کے جنت کو دیکھ لیتے ہیں، اور وہ بندہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے اسے اپنی حقیقت کا معلوم نہیں، وہ حضور کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اور عقیدے کی طرف آئیں تو علماء نے اور بالخصوص علماء متکلمین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور کو اختیار جو عطا فرمایا، وہ جو اختیار تھا وہ یوں عطا فرمایا کہ چاہے وہ تشریعی ہو چاہے وہ تکوینی ہو، دونوں قسم کے اختیار اللہ رب العزت نے حضور کو عطا فرمائے۔ اب تشریعی اختیار کیا ہے؟ تشریعی اختیار جو شریعت کے معاملات ہیں اسے کہتے ہیں تشریعی اختیار، اور تکوینی اختیار کیا ہے؟ جو اس کے علاوہ ہے اسے کہتے ہیں تکوینی اختیار۔
اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے روزے کی حالت میں اپنی زوجہ سے جمع کر لیا ہے، تو اب میرا جو کفارہ ہے وہ کیا ہوگا؟ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک غلام کو آزاد کر دو، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی مجھے طاقت نہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، تو فرمایا کہ اس کی بھی مجھے طاقت نہیں۔ پھر تیسری مرتبہ میں فرمایا کہ 60 روزے پے در پہ رکھو، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بھی مجھے طاقت نہیں۔ تو میرا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صبر کریں۔ اب وہ رک گئے۔ کچھ دیر بعد حضور کی بارگاہ میں ایک کھجوروں کا ٹوکرا آیا، اور کھجوروں کا ٹوکرا آیا تو میرا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابی رسول کو دیا اور فرمایا کہ اسے مدینے کی گلیوں میں بانٹ لو، فرمایا کہ مدینے کی گلیوں میں بانٹ دو۔ اب قربان جائیے، جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ تشریعی اختیار، اچھا بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے مخالفین کا کہ ان میں اس مسئلے میں بھی دو گروہ ہیں۔ بعض لوگ تکوینی اختیار حضور کے لیے مانتے ہیں، جبکہ اہل سنت کا مسلمہ عقیدہ یہی ہے کہ چاہے اختیار تشریعی ہو یا تکوینی ہو، دونوں اختیار حضور کو ہیں۔ اور شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اس کو لکھا ہے۔ بہرحال تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ شریف کی گلیوں میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جا خود کھا لے، بچوں کو کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا کہ اللہ رب العزت نے کیسا آپ کو اختیار عطا فرمایا۔ پھر خود میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ مولا ابراہیم تیرے بندے تھے، انہوں نے مکے کو حرم بنایا تھا، اور میں تیرا بندہ تیرا رسول ہوں، مدینہ کو حرم بناتا ہوں۔ تو اسی طریقے سے اور بھی عقیدہ، اگر ہم عقیدے کی طرف نظر کریں اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں، اب بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے لیے مکان ثابت کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے لیے جہت ثابت کرتے ہیں۔ اور آپ یہ قاضی اعظم مالکی رحمہ اللہ نے اس کو شفا شریف میں بیان کیا، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو اپنے رسائل اس مسئلے کے اوپر لکھے اس میں بھی اس کو تفصیل سے بیان کیا، لیکن وقت کے پیش نظر ظاہر سی بات ہے کہ دلائل ذکر نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت جہت سے پاک ہے، اللہ رب العزت مکان سے پاک ہے، تو اللہ رب العزت کے بارے میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہ چند موٹے موٹے عقائد اہل سنت تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری گفتگو چل رہی ہے یقیناً، اور باقی بہت سارے عقائد کے حوالے سے ہمارے بہت ساری چیزیں واضح ہو چکی ہیں کہ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے اور دیگر حضرات کا عقیدہ کیا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ عقائد بھی سنتے رہیں گے اور بھی انشاءاللہ معاملہ سنتے رہیں گے۔ آئیے ایک بہت ہی پیارے ثنا خواں جناب مرزا فروخ سہروردی صاحب سے عرض کروں گا کہ نعت رسول مقبول سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اشرف احمد رضا خان بریلوی کا لکھا ہوا کلام پیش کر رہا ہوں۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، ان کے سوا
خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلیاں اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر کر لگی اچھی تو تیری چوپڑی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی رسول مقبول سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے اور ماشاءاللہ الحمدللہ ثنا آتے رہتے ہیں اور انشاءاللہ کل بھی آئیں گے پرسوں بھی آئیں گے لیکن ایک بہت پیاری رات آنے والی ہے ایک تو لیلۃ القدر کی رات آنے والی ہے لیکن الحمدللہ جو عاشقان رسول ہیں خصوصاً جو اتاری ہیں ان کے لیے ایک بڑی پیاری رات آنے والی ہے وہ کون سی رات ہے انشاءاللہ اس رات کا بھی تعارف کروائیں گے اور ماشاءاللہ ہمارے روزانہ مہمان سیٹ پر آتے رہتے ہیں اور ماشاءاللہ آج ہمارے بہت ہی پیارے مہمان آج کے ہمارے خصوصی مہمان ایک تو علامہ صاحب تھے لیکن ایک اور ہمیں علامہ صاحب نے اور ایک اور ہمیں مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے کیونکہ روزانہ ہی الحمدللہ ہمارے سیٹ پر کوئی نہ کوئی شخصیت بھی آتی رہتی ہیں علامہ صاحب بھی آتے رہتے ہیں مفتیان کرام بھی الحمدللہ تشریف لاتے رہتے ہیں ثنا خواہ بھی آتے رہتے ہیں کیونکہ آج ہمارے جو سیٹ پر ابھی آئے ہیں وہ کیونکہ ہم حیدرآباد سے یہ پروگرام کر رہے ہیں اور حیدرآباد میں دیکھنے والے آپ خوش ہو جائیں آج ایک اور چیئرمین صاحب آ گئے ہیں پہلے بھی آئے تھے اور آج پھر ایک اور چیئرمین صاحب آئے ہیں کیونکہ آپ کے کوئی مسائل ہوں جو کسی کو کہیں نہیں مل رہے آپ کے موبائل میں آ رہے ہیں اب کون آ رہے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو ان کی زیارت بھی کروائیں گے ان کو دکھائیں گے بھی کیونکہ جب کوئی چیئرمین آتا ہے نا تو ہمارے حاضرین اور ناظرین کی توجہ اور بڑھ جاتی ہے کہ یار کوئی بڑی شخصیت آئی ہے ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے کیونکہ وہ میسج بھی کر دیتے ہیں کوئی گفتگو کی حضرت یہ ملتے نہیں ہیں میں نے کہا یہاں مل جائیں گے آپ کو یہاں مل جائیں گے انشاءاللہ آپ کے مسائل کا حل بھی ہوگا اور ماشاءاللہ بہت ہی پیاری شخصیت میری مراد محمد شکیل خانزادہ صاحب جو کہ چیئرمین بھی ہیں انجمن تاجران کے کلاتھ مارکیٹ کے آج انہوں نے ہمیں جوائن کیا حضرت آپ کو بہت بہت خوش آمدید ہے اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا ہے حضرت کی طرف سے انشاءاللہ سوال بڑھائیں گے کیونکہ اس دور حاضر کے اندر خصوصاً ابھی عید کے ایام چل رہے ہیں اور اس حوالے سے
بازاروں میں رش، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ تاجران کے صدر بھی ہیں اور آپ سٹی ٹریڈرز کے صدر بھی ہیں، لیکن اب انجمن تاجران کے صدر بھی ہو چکے ہیں، اس کی بھی انشاءاللہ وجہ پوچھیں گے۔ لیکن ناظرین، اگر کوئی حضرت سے بات کرنی ہو، کوئی کہنا ہو، کیونکہ چیئرمین صاحب آئے ہیں، آج تو مزے پہ مزہ ہو گیا ہے، ایک تو ان کو ڈھونڈتے ہیں آپ، لیکن آج آپ کے ہاتھوں میں آ گئے، تو انشاءاللہ ان کی بارگاہ میں بھی سوال کریں گے۔ حضرت پہلے تو آپ کو خوش آمدید ہے، آپ نے ماشاءاللہ ہمیں ٹائم دیا ہے۔ ایک تو میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ آپ ماشاءاللہ سٹی ٹریڈرز کے صدر بھی ہیں، لیکن انجمن تاجران قرات مارکیٹ کے چیئرمین کیسے بن گئے آپ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو میں آپ کو مرحبا اسلام چینل اور مرحبا رمضان کی ٹرانسمیشن کو اتنے اچھے انداز میں کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، ماشاءاللہ، اور بہت شکریہ۔ دوسرا یہ کہ آپ نے جیسے کہ کہا کہ میں صدر اور پھر چیئرمین کیسے بن گیا، تو ہمارا ایک طریقہ کار ہے کہ ہمارے روڈ پر 10 یونینیں ہیں، ٹھیک ہے، تو ان 10 یونینوں میں جو ووٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد چیئرمین منتخب ہوتا ہے، تو کیا بات۔ الحمدللہ اس 10 میں سے لوگوں نے مجھ پر اعتماد کیا اور مجھے اپنی چیئرمین شپ دی، اور الحمدللہ وہ ابھی چل رہی ہے۔ اگلا چیئرمین دیکھیں کون ہوگا، کیا بات الیکشن ہے۔ پھر ہوں گے، یہ تو آتے اور جاتے رہیں گے، صحیح ہوتے بات ہے، یہ تو تو جو ہے وہ وقتی ہوتے ہیں، اور چل رہا ہے اسی طرح سے کام الحمدللہ۔ ماشاءاللہ 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 حضرت، اللہ تعالیٰ آپ کا یہ چیئرمین بن کر کام کرنا قبول و منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ بڑی بات ہے، یہ سے بات ہے، اس دور کے اندر کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن حضرت آئے ہیں اسی وجہ سے آئے ہیں۔ اگر آپ کی کوئی مسائل ہوں اور آپ کی کوئی معاملات ہوں تو آپ ضرور شیئر بھی کر سکتے ہیں، آپ کہہ بھی سکتے ہیں۔ دوسرا حضرت، ابھی ظاہر سی بات ہے دور حاضر میں یہ دیکھا گیا کہ روڈوں کے حالات، معاملات، اور پھر خصوصاً کیا نام ہے اور دیگر معاملات، اور خصوصاً ابھی جو ایام چل رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کے علاقے میں اور دیگر معاملات میں کیا معاملات چل رہے ہیں؟ دیکھیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ قلات مارکیٹ، اور یہ حیدرآباد شہر سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے، صحیح۔ اور قلات مارکیٹ ایک مشہور اور جس کو کہیں گے کہ عام آدمی کی مارکیٹ ہے نا، یہ بہت زیادہ جو ہے ایکسپینسو نہیں ہوتے، یہاں سامان بڑا مناسب قیمت میں ملتا ہے، تو یہاں رش بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس رش کو بھی الحمدللہ ہمارے بازار کی یہ ایک خوش نصیبی ہے کہ یہاں کاروبار بہت اچھا ہے۔ اب رہی بات رش کی، ظاہر ہے کاروبار اچھا ہوگا تو رش بھی ہوگا، اور ہماری تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے کاروبار مستقل بنیادوں پہ چلے، تو مزید رش ہو اور رش ہو، جتنا رش ہوگا اتنا ہمارا بزنس زیادہ بہتر چلے گا۔ اب رہی اس کو مینیج کرنے کی بات، تو ہمارا اپنا جو ایک سسٹم ہے یونین کا، اس میں ہمارے پاس لائیو کیمرے ہیں جو روڈ کے اوپر چل رہے ہیں، ہر وقت مانیٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے ابھی ماضی میں بھی ہمارے ایک دکاندار کے ساتھ پرابلم ہوئی، اس کے 5.5 لاکھ روپے جو بائک سے چھین لیے گئے تھے، وہ الحمدللہ ہمارے کیمرے کی مدد سے اس کو ریکور کرائے۔ وہ ہم دوسرے شہر سے چوروں کو، پولیس نے جو ہے بہت اچھا اقدام کیا کہ دوسرے شہر سے وہ ان کو لے کر آئے پکڑ کے، اور ہمارے دکاندار کے 5.5 لاکھ روپے وہ ریکور کروائے ہمارے کیمرے سے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ اور تو اسی طرح ایک کرامت ہو گئی ہے، تو کیونکہ اس وقت ریکور ہو جانا جو نا، یہ ایک ناممکن سی بات ہے، لیکن ماشاءاللہ اللہ کرے آپ سلامت رہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، پولیس کام کر رہی ہے۔ جب یہ 5.5 لاکھ روپے ریکور ہوئے تو ہمارے ایس ایس پی جناب ساجد امیر ستوزئی صاحب تھے، اور ہمارے ایس ایچ او صاحب تھے نثار شاہ صاحب، انہوں نے کام کیا، اور الحمدللہ جس طرح یہ امجد شیخ صاحب ہیں ابھی اس وقت موجودہ ایس ایس پی، ان کی ٹیم بھی بہت پیارا کام کر رہی ہے۔ ہماری ماضی میں گاڑیاں چوری ہوئی تھیں تو وہ چور پکڑا، اور امجد صاحب نے ہمیں اسپیشلی فیور دیتے ہوئے بغیر اس کو چالان کیے، یعنی عدالت میں پیش کیے، ہمیں وہ گاڑیاں ریکور کرائیں۔ 3 بائکیں میری رمضان میں میری یونین کی، وہ ایس ایس پی امجد شیخ صاحب کے ایک ایس ایچ او ہیں ایاز بھگیو صاحب، انہوں نے اپنی ذاتی ایفرٹ لگا کر وہ چور پکڑ کر ہمیں ریکور کرائیں۔ کیا بات ہے بھائی، ماشاءاللہ۔ آپ جو سن رہے ہیں نا ناظرین، کیونکہ آج بڑی پیاری گفتگو چل رہی ہے، تو ماشاءاللہ شکیل خانزادہ صاحب موجود ہیں، اور یقین مانیں یہ اللہ کرے کہ سارے اگر ایسے ہو جائے نا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کام میں دلچسپی کوئی نہیں لیتا، لیکن جب کرسی مل جائے، سیٹ مل جائے، اور اگر سارے ایسے محنت کریں، مسلمان بھائی کا فائدہ کرے گا نا، تو یقین مانیں ان کا بیڑا یہاں بھی پار اور وہاں بھی پار ہے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ ان کی بارگاہ میں دوبارہ حاضری دیں گے انشاءاللہ۔ آئیے ایک نعت سنتے ہیں، اور ہمارے ارشد سہروردی صاحب کے نام فرقان سہروردی صاحب کی ایک فرمائش ہے یہ کہ اے عشق نبی میرے دل میں سما جانا۔ اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما
عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی ہے قدرت کی جس چہرے کو تکتی ہے اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا کسی قابل میں ہو جائے دیدار نبی حاصل عشق کبھی مجھ کو نیند سی سلا جانا عشق کبھی مجھ کو نیند سی سلا جانا پیغام مدینے سے پیغام مدینے سے سرکار بلاتے ہیں تم نعت سنا جانا سرکار بلاتے تم نعت سنا جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا ماشاءاللہ فرقان سہرور جیسا بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول پیش فرما دے. آئیے علامہ صاحب کی بارگاہ میں چلتے ہیں, چند منٹ کی حاضری پیش کرتے ہیں. حضرت مختصر سی ایک تو بزم مرحبا اسلام کے حوالے سے کچھ عرض کیجیے گا, اور آخری میں اگر کوئی پیغام دینا چاہتے ہوں آپ. بزم مرحبا اسلام کے حوالے سے یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے, اور پھر اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ علماء اہل سنت جوک در جوک یہاں تشریف لاتے ہیں کہ کسی دن کوئی عالم دین, کسی دن کوئی عالم دین, اور علماء اہل سنت کے ساتھ ساتھ مفتیان اکرام اور اس کے علاوہ حیدرآباد کی دیگر شخصیات بھی یہاں تشریف لاتی ہیں.
تو یہی عوام کو پیغام ہے کہ اس پلیٹ فارم کو دیکھیں، اور مطلب اس کا جو پیج ہے اس کو دیکھیں، اور دیکھنے کے ساتھ ساتھ جو علماء کرام کی گفتگو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، اور فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی، تو اس کے اوپر جو ہے عمل کا ذہن بنائیں، اس کے اوپر عمل کریں، چاہے وہ عقیدے کے اعتبار سے گفتگو ہو یا اعمال کے اعتبار سے گفتگو ہو، دونوں صورتوں میں کیسی بھی گفتگو ہو اس کے اوپر عمل کا ذہن بنائیں اور اس پر عمل کریں۔ اسی طریقے سے آخر کے اندر یہی پیغام جو ہے دینا چاہوں گا کہ چند ایک باتیں، اور وہ یہ کہ اپنے علماء کی عزت کریں، اپنے علماء کی عزت کریں اور اپنے علماء کا احترام کریں، چونکہ اب ایسا دور ہے کہ عوام کو اور لوگوں کو علماء سے بدزن کرنے کے نئے نئے طریقے رائج کیے جا رہے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ معاذ اللہ جہاں بھی کوئی غلط کردار کسی کو دینا ہوتا ہے تو وہ مولوی کو دیتا ہے یا علماء کو دیتا ہے۔ اب مقصود صرف اس سے اتنا ہی ہے کہ لوگوں کو، عوام کو علماء سے بدزن کیا جائے، اور علماء سے بدزن کرنے کے بعد اب جب وہ علماء سے بدزن ہو گئے تو وہ علماء کے پاس جائیں گے نہیں، جب جائیں گے نہیں تو اصل دین سیکھیں گے نہیں، پھر سوشل میڈیا کے ذریعے اور ٹی وی کے ذریعے اور دیگر چیزوں کے ذریعے جو دل میں آئے وہ ان کے ذہن میں ڈال دو اور وہ اسی کو معاذ اللہ دین سمجھیں گے۔ تو اس لیے اپنے علماء کی عزت کریں، اپنے علماء کا احترام کریں۔ اور دوسری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دین جو سیکھنے کا معاملہ ہے اس کو آپ سیکھیں علماء اہل سنت سے، نہ آپ اس کو 360 ایپ سے سیکھیں، نہ گوگل سے سیکھیں، اور نہ اسی طریقے سے جو دیگر لوگ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں اور جبکہ وہ اہل سنت نہیں، چونکہ اہل سنت کسی فرد واحد کا نام نہیں بلکہ اہل سنت نام ہے عقائد و نظریات کا، افکار کا، اور ان مسلمہ عقائد کا کہ جن کو ہمارے اکابرین برسوں پہلے اپنی کتابوں میں لکھ گئے۔ اب اگر کوئی اپنے آپ کو اہل سنت کہے اور وہ ان عقائد سے، ان مسلمات کے اوپر بھی عمل نہ کرے، ان سے انحراف کرے، تو وہ سنی یا اہل سنت تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اپنا جو دین سیکھنے کا معاملہ ہے وہ علماء اہل سنت سے رکھیں اور علماء اہل سنت سے دین سیکھیں۔ اور اگر سوشل میڈیا سے دین سیکھنا ہی ہے تو دعوت اسلامی بیسٹ پلیٹ فارم ہے، اسی طریقے سے علماء اہل سنت کے جو چینل ہیں وہ بیسٹ پلیٹ فارم ہے، اسی طریقے سے سب سے بیسٹ مدنی چینل ہے کہ مدنی چینل سے دین سیکھیں، اور اسی طریقے سے جو دیگر علماء اکرام کے چینل ہیں ان سے دین سیکھیں، اور دیگر ہمارے علماء اکرام کے پیج ہیں یا دیگر علماء اکرام کے جو یوٹیوب چینل ہیں ان سے دین سیکھیں۔ بس یہی آخر میں میرا پیغام ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سدا سلامت رکھے۔ آئیے دوبارہ چیئرمین صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ حضرت کیونکہ ماہ رمضان چل رہا ہے اور اس میں لوگوں کی تعداد خصوصاً لیڈیز کی اور بچوں کی، تو اس حوالے سے آپ نے کیا اہتمام کیا ہے؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اور آپ نے خود نے کہا کہ رمضان چل رہا ہے، تو رمضان میں ہمارا جو قلعت مارکیٹ بازار ہے وہ لیڈیز زیادہ آتی ہیں نا، اور انٹیریئر سندھ سے بہت بڑی تعداد میں لیڈیز آتی ہے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ہم نے اس کو دیکھا کہ ظاہر ہے ہم بھی روزہ رکھ کر جب دوسرے شہر جاتے تھے تو ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا کہ بیٹھنے کی جگہ، پانی میسر نہیں ہے، دکاندار خود روزہ کھول رہا ہے لیکن اس کا دسترخوان تھوڑا چھوٹا ہے، وہ بڑا پریشانی ہوتی تھی۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنے بازار کے اندر الحمدللہ ہمیں ایک کالج میسر ہے جس کا گراؤنڈ خاصا بڑا ہے، اس کو یوٹیلائز کیا، اور آج الحمدللہ 200 سے 300 خواتین ڈیلی ہمارے یہاں افطار کرتی ہیں جو انٹیریئر سندھ سے آئی ہوئی ہوتی ہیں بلا تفریق، اور الحمدللہ بڑے اطمینان اور ایک اخلاقی طریقے سے نا، جس کو ہم بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں اس افطار کے دسترخوان پر کہ کوئی بھی آدمی ایسا غیر متعلق، اگر کوئی لیڈیز کے ساتھ جینٹس ہے تو ہم اس کو الگ دسترخوان پہ بٹھاتے ہیں، اور ان لیڈیز کا جو ہے وہ دسترخوان بالکل سیپریٹ ہوتا ہے۔ اس میں جو چند لوگ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں ڈیلی کی بنیاد پر، اور یہ آج سے نہیں سالوں سے، یہ وہ دسترخوان ہے جو بالکل ہم نے پانی اور کھجور سے سٹارٹ کیا تھا، لیکن آج الحمدللہ رمضان کی برکت سے اور اللہ رب العزت کی عطات سے یہ جو ہے اتنا وسیع ہو گیا ہے کہ پہلے عشرے میں اس میں خواتین 150-200 ہوتی ہیں، لیکن ابھی یہ جو آخری عشرہ چل رہا ہے اس میں آج بھی ہماری پلیٹیں الحمدللہ شارٹ ہو گئی تھیں۔ ماشاءاللہ اتنی خواتین ہوتی ہیں ہمارے پاس ڈیلی کی بنیاد پر، کیا بات ہے، اور بغیر رنگ و نسل کے،
اور بڑے اطمینان کے ساتھ ہم وہاں ان کو روزہ افطار بھی کراتے ہیں، جس میں بریانی اور جو ہماری حیثیت ہے اس کا شربت، کھجور، پانی، یہ اس کے ساتھ ساتھ وہ وہاں اطمینان سے نماز بھی ادا کرتی ہیں، اور ایک بڑی تعداد خواتین کی اس میں نماز ادا کرتی ہے اور اپنے آپ کو بہت زیادہ مطمئن اور سکون، کیونکہ روزہ سارے دن آپ کو پتہ ہے کہ ہم جینٹس ہیں، لیڈیز کے ساتھ تو پھر کئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو جب اس گراؤنڈ میں بیٹھتی ہیں بالکل محفوظ محسوس کرتی ہیں، کیونکہ وہاں بھی الحمدللہ کیمرے وغیرہ لگے ہوئے ہیں، لائٹنگ ہم نے کرا دی ہے، تو بہت زیادہ خواتین ہماری ماشاءاللہ سے اس جگہ ہوتی ہیں اور بڑی اطمینان کے ساتھ روزہ افطار بھی کرتی ہیں اور نماز بھی ادا کرتی ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ خوشائن، یہ بڑی بات ہے، میں خود بھی سن کے چونک گیا ہوں کہ بازار میں ماشاءاللہ افطار ہوتا ہے، اور خصوصاً جو لیڈیز آئی ہیں، جو بھی آئے ہیں ماشاءاللہ سب کے لیے، میں یہ سوال کرنے والا تھا لیکن ماشاءاللہ شکیل بھائی اللہ تعالیٰ آپ کی کاوش قبول فرمائے، اور جو بھی بازار آنے والا ہے خصوصاً حضرت ایک تو رمضان چل رہا ہے، پھر لوگوں کے پاس پیسے بہت ہوتے ہیں، اور میں آپ سے چاہوں ایک دو باتیں اسی میں سمیٹ دیجیے گا، پھر کس طرح اپنی حفاظت کریں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جہاں اچھے لوگ آ رہے ہیں وہاں پھر برے بھی آتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی کچھ کہیے گا۔ اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کوشش کی ہے، ہم نے کیمرے لگا دیے ہیں، ہمارے اپنے گارڈز روڈ پر ہیں، لیکن خواتین کے ساتھ ظاہر ہے بچے ہوتے ہیں، اور وہ خواتین بازار میں اتنی زیادہ خریداری میں جو ہے وہ اپنے آپ کو وہ کر لیتی ہیں کہ ان کو اندازہ نہیں ہوتا، وہ اپنے پرس کو بھول جاتی ہیں کہ وہ پرس، اور بلکہ وہ پرس تو بہت دور کی بات ہے، بعض وقت ہم نے دیکھا کہ اپنے بچے ہی بھول جاتی ہیں، پھر وہ بچوں کے ہم لوگ اعلانات کراتے ہیں اور پھر ان کو جو ہے ڈھونڈنا اور ان کو لانا، لیکن یہ پرابلم لیڈیز کی ہے کہ وہ لاپرواہی استعمال کرتی ہیں، اپنے پرس کے اندر پرس رکھتی ہیں اور آئے دن وہ چوری ہو جاتی ہیں۔ اس کے اوپر ہم نے ایس ایس پی صاحب کو بھی توجہ دلائی ہے، ایس ایچ او صاحب کو بھی، لیکن بہت بدقسمتی سے اس حیدرآباد کے اندر یہ ایک ایسا کرائم ہے جس کے اوپر کسی کی نظر نہیں ہے۔ ایک بائک جو 1 لاکھ روپے کی ہے وہ چوری ہوتی ہے تو کنٹرول چلتا ہے اور پورے تھانوں کو پتہ پڑتا ہے کہ آج فلاں حدود سے بائک چلی گئی، لیکن یہ جو کرائم ہے یہ کسی کو پتہ نہیں پڑتا، یہ بہت زیادہ سیریس مسئلہ ہے، لیکن بدقسمتی سے جہاں ہماری پولیس اچھا کام کر رہی ہے وہاں اس کے اوپر ان کی توجہ صفر ہے۔ اچھا، ہم چور پکڑ بھی لیتے ہیں تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جینٹس ہیں، ہم ان کو ہاتھ ٹچ نہیں کر سکتے، نہ کہ ہم لیڈیز پولیس، اور ہمارے پاس لوگ جتنی ہم چور پکڑتے ہیں، جو ہمارے ساتھ مائیں بہنیں تھوڑا سا تو کوآپریٹ کرتی ہیں تو ہم وہ متعلقہ تھانے کو دے دیتے ہیں، متعلقہ تھانہ ان کے ساتھ وہ جو قانونی کارروائی ہے وہ کرتا ہے، لیکن الحمدللہ کئی چوروں سے ہم نے پیسے ریکور کرا کر خواتین کو دیے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک موبائل اور ایک پرس ہم نے ہینڈ اوور کیا ہے، تقریباً کوئی آج سے 22 دن پہلے کی بات ہے۔ ماشاءاللہ بھائی، بہت پیاری بات ہے ماشاءاللہ، کیونکہ یہ بڑی خوش آئین بات ہے، کیونکہ ظاہر سے چیئرمین ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی یہ کاوش قبول فرمائے، اور جتنے بھی صدر ہیں، جتنے بھی چیئرمین ہیں، چاہے وہ ہو یا نہ ہو، یہ ایک مسلمان کا فریضہ بنتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا، مسلمان بھائی کی مال کی حفاظت کرنا، کیونکہ بندے کا اپنا اگر نقصان ہوتا ہے نا تو اس کو بڑا دکھ ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کے دکھ کو اپنائے گا تو انشاءاللہ اس کے دکھ میں بھی برکتیں ہوں گی۔ حضرت آپ سے آخری میں، کیونکہ اللہ کرے کہ آپ پھر کبھی ہمیں ٹائم دیں، تو بہت سارے سوالات تو میرے پاس بہت سارے ہیں، ظاہر سی بات ہے سننے والی بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں اور ظاہر سی بات آپ کو سنیں گے، آخری میں کہوں گا کہ آپ ہمارے اس پیج کے حوالے سے کچھ پیغام دینا چاہیں۔ دیکھیں، یہ جو آپ کا پروگرام ہے یہ ظاہر اسلامی پروگرام ہے، اور آج کل جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، تو یہ ایک نعمت ہے کہ ہم فیس بک کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر اس پہ مسائل بھی معلوم کر سکتے ہیں، اور جو آپ لوگ بتا رہے ہیں اسے سن کر اس پر عمل بھی کر سکتے ہیں۔ بہت چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، روزے کے ہیں، اس میں اور اسلامی مسائل ہیں، وہ آپ کے پیج سے بآسانی جو ہے ہم اس کی رہنمائی لے سکتے ہیں۔ کیوں کہ ہمیں دیکھیں گوگل کیا بتا رہا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے ہمارے علماء بتا رہے ہیں تو 100% صحیح بتا رہے ہوں گے۔ صحیح بات ہے، ہمیں گوگل پر یقین نہیں رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے چینلز پر اپنے علماءوں کے اوپر توجہ دینی چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور میری یہی آخر میں دعا ہوگی کہ اللہ پاک مرحبا چینل اور مرحبا رمضان کی نشریات کو اور ترقیاں عطا فرمائے، اور یہ اسی طرح ترقیاں کرتا رہے اور یہ سفر بالکل تیزی سے چلتا رہے، اور اسی طرح لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھائیں، کہ مطلب اسے دیکھیں اور اس میں
دیکھیں کہ اس میں کیا اچھی بات ہے ہمارے لیے. جو اچھی بات ہے اس کو چیک کریں اور اس پر عمل کریں. میں نے جیسے کہا کہ روزے کے مسائل بہت سارے ہیں, اگر ہم اس پہ تھوڑا تھوڑا بھی ڈسکس کریں گے تو بہت کچھ مل جائے گا ہمیں, اور ہمیں ملے گا صحیح ہمارے اپنے علماؤں سے, نہ کہ گوگل, فیس بک اور دوسری چیزوں سے. ہمیں ہمارے علماؤں کی, جیسے ابھی اس سے پہلے بھی بات کی, کہ ہمیں اپنے علماؤں کی عزت کرنی ہے, کیونکہ یہ ہم پر فرض ہے, کیونکہ یہی ہمیں سیدھی راہ دکھائیں گے. بقیہ ہمیں گمراہ کریں گے, کیونکہ گوگل کا ہمیں پتہ نہیں کہ وہ کہاں سے چل رہا ہے اور کیسے چل رہا ہے. تو میں آپ کے چینل کے توسط سے یہی کہوں گا کہ اپنے علماؤں سے رابطہ کریں, اور پھر اپنے پاس ایک چینل اللہ پاک نے ہمیں نعمت کے طور پہ دیا ہے جو ہے مدنی, تو اس کے ساتھ رکھیں, اور وہ اپنے تمام گھر میں جو ہے وہ چینل لگائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اور رحمان دین کی برکت بھی ہوگی اور دین کی معلومات بھی ہوگی. اور میری پھر یہی دعا ہوگی کہ اللہ پاک آپ کے اس پروگرام کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. آمین آمین آمین. ماشاءاللہ, کیونکہ وقت بھی کافی بڑھتا چلا جا رہا ہے, میں فاروق بھائی سے کہوں گا فاروق بھائی مختصر سی حاضری پیش کریں تاکہ اختتام کریں, کیونکہ وقت کافی بڑھتا چلا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول و منظور فرمائے. میرے بھائی ربیع افسر شیخ نے دادا پیر مرشد علامہ مولانا سید محمد ریاض الدین سہروردی کی لکھی ہوئی نعت کی فرمائش پیش کی ہے, اس کو پیش کر رہا ہوں. دعا کرتا ہوں اللہ پاک میرا پڑھنا میرے والد محترم مرزا فرزند علی بیگ سہروردی کے حق میں قبول فرمائے. آمین آمین. مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں, مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں, وہ شہید و جہاں وہ کہاں میں کہاں, ان کا مدحا سرا خالق وہ رسول زمان وہ کہاں میں کہاں, ان کے دامن سے قصوں کی امان وہ کہاں میں کہاں, وہ مدینہ شک نہیں ہے ریاض سے میں ہر ذرا وہ سراپا
ذکر ان کا رہے کیوں نہ وید زبان ہے جو تسکین وہ کہاں میں کہاں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول و منظور فرمائے. ماشاءاللہ فروخ سہروردی صاحب نعت رسول مقبول پڑھ رہے تھے, دعا کر دے اللہ تعالیٰ ان کے والد محترم مرزا فرزند علی سہروردی کا مغفرت فرمائے, اللہ کریم ان کے درجات میں اور بلندی عطا فرمائے. ماہ رمضان کے صدقے جتنے بھی ہمارے سیٹ پر آئے ہیں, پیچھے ہیں یا سننے والے ہیں, اللہ تعالیٰ سب مرحومین کی بخشش و مغفرت فرمائے, اللہ سب کے درجات میں بلندی عطا فرمائے. میں تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں, خصوصاً ہمارے شقیل بھائی, ہمارے علامہ صاحب اور ہمارے دیگر جو فرقان بھائی ہیں, ماشاءاللہ فاروق بھائی آئے ہیں, میں سب کا شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ ان سب کا آنا قبول و منظور فرمائے. اپنے میزبان محمد عمر رضا تاری کو اجازت دیجیے گا, کل پھر ملیں گے انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ, نئے علماء کرام کے ساتھ, نئے ثناء کے ساتھ. کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا 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 رمضان مرحبا رمضان مرحبا مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا 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 رمضان